دوستو، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہم امت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو اچھی طرح سے جانیں گے، ایک ایک کر کے جانیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا حقوق ہیں، ہم تمام مسلمانوں پر کن حقوق کو ہمیں ادا کرنا پڑے گا۔ انہی میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ماننا۔ جی ہاں، اور یہ وہی بات ہے کہ جس کو ہر مسلمان کلمہ شہادت کو پڑھتے ہوئے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ کلمہ شہادت جیسے کہ اس طرح سے ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی معبود برحق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا بندہ ہے، پھر اس کا رسول ہے۔ دوستو، سب سے پہلے ہم اس بات کو قرآن مجید میں تلاش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا کیا بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سیر کرایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اپنا بندہ تصور کیا اور بندہ مانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے خود کہا ہے، ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ لوگو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، لہٰذا تم لوگ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول کہو اور اس کا رسول مانو۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ دوستو، قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے، پھر اس کے رسول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیجئے، ان سے کہہ دیجئے کہ آپ ان تمام لوگوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہے۔ دوستو، ہمیں معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ قرآن و حدیث میں یہ بات موجود ہے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا حق یہی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول تصور کریں اور اسے مانیں، یہی حق ہے۔ دوستو، یہ پہلا حق ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ دوسرے اور اس کے آگے والے حقوق کو جانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔